السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے پرتاثیر دعائیں۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ فرمایا گیا ہے کہ دل سے دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ تو دعا جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل سے مانگی جائے اور اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا، ایک بوڑھا نابینا اللہ سے مناجات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے میری بینائی واپس کر دے۔ حجاج بن یوسف رکا اور اس نے ٹھوکر لگائی اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ تھا اور جو کہہ دیتا اس کو پورا کر کے دکھاتا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میرا اگلا چکر طواف کا مکمل ہونے والا ہے، اگر میری واپسی پر تیری بینائی نہ آئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ بھاگنے نہ پائے۔ اب تو اندھے کا حال عجیب، آنسو گر رہے تھے اور کانپ بھی رہا تھا اور کہنے لگا اے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال ہے۔ ایسے تڑپ کر اس نے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا تو اللہ نے اس بوڑھے کی بینائی واپس لوٹا دی۔ حجاج بن یوسف نے اس کو کہا جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے ایسے اگر ساری زندگی بھی دعا مانگتے رہتے بینائی واپس نہ آتی، چونکہ پہلے تم زبان سے دعا مانگ رہے تھے، اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا تو تم نے تڑپ کر دل سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ انسان جب بھی مانگے دل سے مانگے، تڑپ کر مانگے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا، جو شرفا ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی سوال کرے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں اور زیادہ بھی دے دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے تو وہ اسے 1000 روپے دے دے گا، کسی وزیر سے سوال کریں گے تو 10,000 روپے بلکہ اس سے زیادہ بھی دے دے گا۔ ملک کے صدر سے اگر بات کرے تو وہ 1,00,000 2,00,000 جو ہے بغیر کسی جھجک کے اٹھا کر دے دے گا۔ اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ملین دے دے گا۔
تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے کریم پروردگار ہیں، مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا وہ محروم نہیں رہا، مگر مانگنے کے طریقے سے مانگا ہو تو بات بنتی نظر آتی ہے۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک محلے کا دکاندار تھا، وہ میرے والد کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ جب میں اس سے سودا لینے جاتا تو وہ جتنا دینا ہوتا وہ تول کر دیتا اور بعد میں کچھ اوپر اور زیادہ ڈال دیتا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ ایک دفعہ میں نے یہ بات اپنے والد صاحب کو بتائی تو والد صاحب نے کہا، بیٹے جو وہ اوپر کچھ زیادہ ڈال دیتا ہے یہ اس کی محبت ہے، یہ اپنی محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک بندہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے وہ اپنی شان سے زیادہ دے دیتا ہے، اور اگر بندے کا اس اللہ رب العزت سے بھی محبت کا تعلق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی توقعات سے بڑھ کر عطا کر دیتے ہیں۔ اب اس کی دو چار مثالیں بھی سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے کر آ گئے اور ان کو مکہ مکرمہ میں آ کر آباد کیا۔ وہاں بالکل سبزہ نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع، جب انہوں نے ان کو وہاں پر آ کر آباد کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ورزقہم ثمرات، ان کو پھل عطا کر دیجئے، میری بیوی اور بچے کو۔ ہم جیسا ہوتا تو کھانے کی روٹی پانی مانگتا، مگر انبیاء کرام کی شان بلند ہوتی ہے، فراست بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے پھل مانگا تو جہاں پر اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا وہاں فرمایا، اے ہمارے پیارے ابراہیم، ہم اس جگہ ہر قسم کے پھل پہنچائیں گے۔ حالانکہ ثمرات کی جگہ اشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل کیوں مانگنے والے نے درختوں کے پھل ہی مانگے، کیونکہ اس نے ثمرات کہا، اشجار نہیں کہا۔ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل کہا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کھیتوں کا ثمر سبزیاں ہیں، درختوں کا ثمر پھل ہیں، ملوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہے، کسی کا ثمر کپڑا ہے، کسی کا ثمر پلاسٹک کی چیزیں ہیں۔ جو بھی ثمر دنیا میں تیار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہنچا رہے ہیں، اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ والدین اپنی اولادوں کو یہاں بھیجنے کے لیے دعا کروا رہے ہیں کہ دعا کریں ہمارے بیٹے کا سعودی عرب کا ویزا لگ جائے، ہم اپنے دل کا ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بیٹا ان کے دل کا ثمر، اس کو وہاں سعودی عرب بھیجنے کے لیے وہ والدین تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ثمر مانگے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ثمر بھیج دیا۔ دوسری مثال سماعت فرمائیں کہ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ جب ان کے اسلام کا فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بہت ذلیل کیا، یہاں تک کہ آخری حربہ یہ استعمال کیا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ عورت کو اس کے گھر سے بے گھر کر دینا اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کو گھر والی کہتے ہیں، اور اگر گھر والے کو بے گھر کر دیا جائے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس کے گھر سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ جب ان کو گھر سے نکالنے لگا
تو بی بی آسیہ نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ظالم نے مجھے دنیا کے گھر سے تو نکال دیا، اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قریب میں گھر چاہتی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، اور مانگنے والے نے صرف گھر مانگا اور دینے والے نے نہ صرف گھر دیا بلکہ گھر والا بھی بنا دے دیا۔ چنانچہ روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، جنت میں اور کون سی بیویاں ہیں؟ فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ اور مریم علیہ السلام کو میری بیوی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، مانگنے والے نے گھر مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب جیسا خاوند عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، رات کو آرام کے لیے لیٹ گئے، تہجد کے لیے آنکھ کھلی، دیکھا چاند چمک رہا ہے، نور برسا رہا ہے، خنکی تھی، رحمت کے نزول کا وقت تھا۔ تو ایسے وقت میں پھر اٹھ کر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگی۔ ایک آسمان کے چاند کو دیکھ کر ان کو مدینے کا چاند یاد آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ انہوں نے دو دعائیں مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری قبر بنا دے۔ اپنی دو دعائیں، دو آرزویں اور دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا؟ شہادت تو ان کو پہاڑ کی چوٹی پر مل سکتی تھی، دریا میں مل سکتی تھی، میدان میں مل سکتی تھی، گلی کے موڑ میں مل سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کہاں دی؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں مانگا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر مجھے شہادت عطا فرما، انہوں نے دعا مانگی کہ محبوب کے شہر میں دفن فرما۔ اب جنت البقیع میں بھی دفن ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توقعات سے بڑھ کر محبوب کے حجرے میں، محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے تو دینے والا اپنی شان کے مطابق اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اور وہ دینے والا بڑا کریم ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ ہم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، مدینے والے کو شکوہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ وہ تو دے کر خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور اللہ رب العزت سے خوب دعا مانگیں۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے اور اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ جب رات کو مانگنے کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے،
تو عام دنوں میں تہجد کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے وقت دعا مانگیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگ لو، ہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے اور فجر بھی پڑھنی ہے. کئی لوگوں کے لیے رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ رات کو کھا لیں گے، صبح کے وقت ہم سے اٹھا نہیں جاتا. یہ حالت ہے ہماری. اب رمضان کے کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں، ان میں اللہ سے مانگیں. کتابوں میں لکھا ہے ایک بوڑھا جس کا پوری دنیا میں کوئی نہیں، بیوی بچے نہیں، تنہا ہے، اس نے اسے اپنے پاس جو ہے کسی دوسرے کی مدد مانگی تو اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن اس کی کھانسی اور بلغم کی وجہ سے اس کو بھی جواب دے دیا. اب اس کا سہارا ختم. پوری دنیا میں اس کا کوئی بھی اب جو ہے اگر اس کا دل ٹوٹا تو سوچتا ہے کہ کہاں جاؤں. پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے. اس کا دل تو بہت ہی زیادہ پسیج گیا ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا ہے کہ اور سوچ رہا ہے کہ میں اب یہاں سے کہاں جاؤں. پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں گا. اب یہ بوڑھا ہانپتا اور کانپتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر، منہ میں دانت نہیں، پینٹ میں آنت نہیں، اب طاقت نہیں، اور اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، کہ تیرا جمال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا. اللہ اس بوڑھے کو رد نہیں فرماتے. اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں 2 بالشت اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں. میری رحمت اتنی وسیع ہے، وہ اتنا کریم ہے. کیوں نہ ہم اس کے در پر جا کر اچھے نصیب مانگیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکو مت. اب سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہوا کہ کسی سائل کو جھڑکی مت دو، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے در سے کیسے دھتکار سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس کے در پر سوالی بن کر حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے. یقیناً مانگنے والے کی کمی ہوتی ہے، دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ تو دے کر خوش ہوتا ہے، بلکہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مانگو میں تم کو عطا کروں گا. اللہ کا کلام بھی سچا، اللہ بھی سچے. لہذا ہم پکے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور ہمیں در در کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرمائیں گے. عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، امت مسلمہ اتنی پریشان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ٹوٹی تسبیح کے دانے جس طرح گرتے ہیں اسی طرح امت مسلمہ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، گر رہی ہیں. ہر طرف ذلت ہے. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے. اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا.
اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔